بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز ایک دانہ انار کھانے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ گڑ کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی ہو تو سونف بھون کر کھائیں۔ پیٹ میں درد ہو تو سبز چائے بنا کر پی لو۔ گوبھی کا سالن کھاتے رہنے سے بڑھاپے میں بھی جریاں نہیں پڑتی۔ جو عورتیں حمل کے دوران سوئی رہتی ہیں ان کا بچہ سست پیدا ہوتا ہے۔ واشنگ مشین میں فنائل کی گولی ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہوتے ہیں۔ اگر دیوار یا شیشے پر داغ لگ جائے تو پانی میں ڈیسپرین کی گولی ڈال کر صاف کرنے سے داغ جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ حاملہ خاتون صبح سویرے نہار منہ شیشہ دیکھے تو پیدا ہونے والا بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے۔ شیمپو میں نمک ڈال کر بالوں میں لگانے سے بالوں میں خشکی نہیں آتی۔ پیاز کا چھلکا کان کے پیچھے مسلنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے پودے کے گملے میں ڈالنے سے پودا جلدی بڑا ہوتا ہے۔ ہلدی کی ایک چٹکی نہار منہ کھاتے رہو، زندگی بھر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جب بدن میں سے ماہواری کا خون جدا ہو تو اسے دفن کر دینا چاہیے، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ چھوٹے بچے کا جو ناڑا کاٹا جاتا ہے اسے مٹی میں دبانے سے بچہ جلدی بڑا ہوتا ہے۔ اگر دانت گر جائے تو اس دانت کو چھت پر پھینکنے سے دوبارہ دانت جلدی اگتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے ناخن دوبارہ جلدی نہیں آتے۔ جو لوگ ناخن منہ میں چباتے رہتے ہیں ان میں یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ چائے زیادہ پینے سے معدہ خوراک ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانا پیٹ کے اندر کچا رہ جاتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ خالی پیٹ خشخاش کالے تلوں میں ملا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جنہیں ڈپریشن کی مرض ہو وہ زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ کلونجی کا ٹکڑا چباتے رہنے سے بال سیاہ رہتے ہیں۔ جس گھر میں چنبیلی کا پودا ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ جس گھر میں ایلو ویرا کا پودا ہو اس گھر کے لوگوں میں بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اگر پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے تو سٹرابیری کا جوس بنا کر پیو۔ چاول ابال کر کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ یاداشت بہتر کرنی ہے تو چقندر اور انگور کا جوس ملا کر پیا کرو۔ نہانے سے پہلے ایک دانہ زیرے کا چبا لو، پیٹ کم ہونے لگے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو آٹا بھگو کر لگانے سے جلن نہیں ہوتی۔ آنسو روکنے سے سر درد، گھبراہٹ اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جو عورتیں حمل میں کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز پیدا ہوتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مرض کم ہوتی ہے۔ اگر بھول جاتے ہوں تو بات یاد نہ رہتی ہو تو بیر پکے ہوئے کھایا کرو۔ کریلے کا جوس پینے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے۔ جن کی نظر کمزور ہو چلتے پھرتے یہ ایک لفظ یا بصیرو پڑھتے رہو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر معدے کا السر ہو تو ایک لونگ روزانہ پانی کے ساتھ نگل لیا کرو۔ روٹی تیزی سے کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت کھجور کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ دودھ میں گلائسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کرنے سے لکوہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ روزانہ کچا دودھ پیتے رہنے سے کمر والی ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان رہتا ہے۔ جو خواتین الٹا ہو کر سوتی ہیں اس گھر میں کبھی خوشی نہیں آتی۔ انار کھاتے رہنے سے رنگ سفید رہتا ہے۔ اگر خون کی کمی ہے تو نہار منہ پکی ہوئی کھجوریں کھاؤ۔ اگر بال گر رہے ہیں تو سفید چنے پانی میں بھگو کر کھاؤ۔
اگر گردہ میں درد ہو تو انگور کے پتے 20 گرام لے کر ان پر نمک لگا کر کھانے سے درد فوراً رک جاتا ہے۔ وزن بڑھ رہا ہے تو کچے چنے بھون کر کھائیں۔ بکھڑا کے پتے چبانے سے گردے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو پانی میں بھگو کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کالی مرچی چبانے سے پٹھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں رزق کم ہوتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھانا کھاتے وقت اداس رہنے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے آپ کے بچے کو زکام ہو گیا ہے تو جائفل پیس کر اس کے اوپر شہد لگا کر اس بچے کو چٹائیں۔ پٹھان عمرہ کرنے گیا تو مجھے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ میں 16 سال کا تھا، اسی لیے چوکسی سے گھر کی دیکھ بھال کرتا، لیکن ایک رات میری نیت خراب ہو گئی۔ پٹھان کے کپڑے پہنے اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے پٹھان سمجھ کر میرا شمار ان ملازمین میں ہوتا تھا جو کہ چوری چکاری کی عادی ہوتے ہیں۔ میں جہاں بھی ملازمت کرتا اور جب مجھے موقع ملتا میں چھوٹی موٹی چوری اور بددیانتی سے کام لے لیتا تھا، اور میرے ہاتھ پہ ایسی صفائی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب میں ایک بنگلے میں سے اچھے خاصے پیسے چرا چکا ہوتا تو بہانے سے نوکری چھوڑ کے دوسرا بنگلہ ڈھونڈ لیتا، لیکن میں بڑا دیکھ بھال کے کام کے لیتا تھا۔ ایسے لوگوں کے گھر دیکھتا جو کہ بے وقوف اور بولے بالے ہوتے تھے تاکہ انہیں دھوکہ دینا آسان ہو۔ جب بھی لگتا کہ اب میں نظروں میں آ جاؤں گا یا پکڑا جا سکتا ہوں تو فوراً بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکل جایا کرتا تھا۔ اس علاقے کے سارے بنگلوں میں ہی تقریباً میں ہاتھ صاف کر چکا تھا، اس لیے اب اگلے علاقے کی جانب نکل پڑا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں ملازمت کی تلاش میں تھا کہ مجھے بنگلے میں نوکری مل گئی۔ بنگلے کا مالک ایک پٹھان تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے جانچی نظروں سے اندازہ لگایا تھا کہ یہ بہت ہی بے وقوف قسم کا شخص ہے، اس لیے میں باتوں سے اسے گھیر سکتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ جس بنگلے میں میں بھی کام کرتا ہوں میرے مالک بے فکر ہو جاتے ہیں، میں پوری ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ پٹھان میری باتوں سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا۔ میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ایک اور الو ہاتھ میں آ گیا، مگر تبھی وہ پٹھان مالک کہنے لگا کہ اگر تمہاری کارکردگی اتنی ہی اچھی تھی تو تم وہ نوکری چھوڑ کر ہی کیوں آئے؟ یہ سن کر تو میں ایک پل کو ہڑبڑایا تھا کہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے، بس دماغ اس کا بھی کچھ اور کام کر لیتا تھا۔ میں فوراً بولا کہ دراصل پچھلے مالک تنخواہ بہت کم دیتے تھے جبکہ کام 2 ملازموں کا لیتے، اسی لیے میں وہ کام نوکری چھوڑ کر آیا اور اس نے مجھے گھر کی ملازمت کے لیے رکھ لیا۔ میرا مزاج کچھ چاپلوسانہ تھا اور اپنے کام کاج نپٹانے کے بعد میں پٹھان مالک کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی ان کے پیر دبانے لگتا، کبھی ان کی ٹانگیں دباتا، اور اس کام سے بڑے راضی رہتے تھے۔ میں ان کی تعریف میں ہی بات کرتا تھا، اور میں نے جتنے بھی گھروں میں کام کیا ہے سب سے زیادہ مجھے آپ ہی اچھے لگے ہیں۔ مجھے ایسی باتوں کی عادت تھی اور اسی سے میں اپنا بھروسہ دوسروں میں جما سکتا تھا۔ میری ایسی باتیں سن کر مالک خوش ہو جاتے تھے۔ پٹھان مالک کے گھر شریف پردے کی پابندی مجھے 8 دن ان کے گھر کے کام کرتے ہوئے ہو چکے تھے، لیکن میں نے آج تک اس پٹھان کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں ان کے گھر میں کام کرتا رہتا مالکن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اور مالک مجھے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تم پورے گھر کا کام کیا کرو سوائے مالکن کے کمرے کے، تم ان کے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ پہل تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن ایک بار جس حسینہ پر میری نظر پڑی میں تو ایک جھلک میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سردیوں کی سرد شام تھی، ہوا سرد رہ گئی اور تو میرا چائے کا موڈ بن گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اندر جا کر چائے بنا لوں۔ مجھے میرے پٹھان مالک نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں گھر کے اندر آنا ہو تو تم لاؤنج کے دروازے پر دستک دو گے، اجازت ملنے کے بعد ہی اندر آؤ گے۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں سمجھا کہ شاید مالکن اپنے کمرے میں ہوں گی، اس لیے میں لاؤنج میں دروازہ کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ جنوری کی ابتدا تھی، اس لیے شام ہوتے ہی سردی لگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ چائے بنا لیتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ
چوکیدار ڈرائیور کو بھی دے دوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوا، ایک خوبصورت سی لڑکی سٹو کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی دودھیا رنگت اور لمبے گھنے خوبصورت بال دیکھ کر ہی میں مبہوت سے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ لڑکی جو پلٹی اور مجھ سے نظر تصادم ہوا تو ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ہڑبڑا سے گئے تھے۔ مجھے یوں کچن میں دیکھ کر اس لڑکی نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا اور کہنے لگی کہ اے لڑکے، کون ہو تم اور کچن میں کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کچن میں موجود ہیں۔ میں گھر کا نیا ملازم ہوں، چائے بنانے کے لیے آیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ نکلو تم باہر یہاں سے، اور گل ولی سے میں خود بات کرتی ہوں۔ ملازموں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ منہ اٹھا کر وہ کچن میں گھس آئیں گے، اور اس لمحہ لہجہ بہت سخت تھا۔ میں فوراً سے کچن سے باہر نکل کر لاؤنج سے بھی باہر نکل گیا۔ میں نے بس ایک جھلک ہی اس کی دیکھی تھی اور میں اس پر فریفتہ ہوش ہونے لگا تھا۔ میں باہر آیا تو بدحواسی کا شکار تھا۔ مجھے دیکھ کر چوکیدار اور ڈرائیور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کو چائے بنانے گئے تھے نا؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس دودھ ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں واپس آ گیا۔ چوکیدار کہنے لگا کہ تم رہنے دو، میں بازار سے چائے لے کر آتا ہوں۔ یہاں قریب ہی ایک ہوٹل ہے اور وہاں چائے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے، ہم تو شام کی چائے وہیں سے پیتے ہیں۔ تم نے کہا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ چلو مفت کی چائے پی لیں گے۔ لیکن میرا دل تو جیسے اس لڑکی پر اٹک سا گیا تھا۔ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون، کیونکہ وہ 22 سال سے زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی اور میرا پٹھان مالک 50 کے لگ بھگ تھا۔ میں نہیں جان سکتا تھا کہ یہ خاتون اس کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن میں اب یہ کیسے پتہ لگاتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اور اس لیے کہ میں سوچا کہ مجھے آئے ہوئے تو ابھی ایک جمعہ ہی 8 دن ہوئے ہیں۔ میں تو ڈرائیور اور چوکیدار سے ہی پوچھنے کی کوشش کروں تو وہ سالوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مالک کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ میرے اس سوال پر ڈرائیور نے مجھے گور کر دیکھا اور کہنے لگا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں کیا مطلب ہے اس بات سے؟ اس کا لہجہ کافی کرخت سا تھا اور میں نے کہا کہ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ مالک اس بات سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر کی خواتین کی باتیں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں بھی تو تمہاری طرح اس گھر کا ملازم ہوں۔ میری بات سن کر ڈرائیور کے ماتھے پر تیور چڑھ گئے تھے۔ کہنے لگا کہ ملازم ہو تو ملازم کی حد تک ہی رہو، گھر والوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ دیکھو میری بات سنو، ویسے تو پٹھان مالک سیدھا سادہ الو ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن اتنا ہی غیرت مند بھی ہے۔ اپنے گھر کی عورت کا ذکر بھی اس کے نے سن لیا تو تمہارے منہ سے تو تمہارے منہ توڑنے کے وقت نہیں لگائے گا۔ یہ سن کر میرا دل کچھ خوف زدہ سا ہو گیا تھا اور میں خاموش ہو گیا، لیکن میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں کچھ بے بس سا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے تو میری راتوں کی نیند ہی اڑا کر رکھ دی تھی۔ اس کی ایک جھلک مجھے اس کا دیوانہ کر دیا تھا۔ ہر وقت میرا دھیان اس لڑکی کی جانب رہنے لگا تھا۔ پہلے تو میں گھر کا کام جلدی کر کے چوکیدار اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، لیکن اب تو میں کام بھی کرتا رہتا اور میری نظر اور دھیان مالک کے کمرے کی طرف ہی رہتا تھا کہ شاید غلطی سے ہی وہ باہر آ جائے اور میں دیکھ لوں کہ واقعی میں پٹھان سیٹھ کی بیوی ہے۔ اگر ہے تو اس لڑکی کے ساتھ تو بری زیادتی ہوئی ہے۔ وہ 50 سال کا شخص اور یہ 22 سال کی لڑکی، جانے کیوں میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ کاش وہ اس پٹھان کی بیوی کو نہ ہو اور کوئی اور لڑکی ہو۔ حالانکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ پٹھان لوگ کبھی بھی اپنی ذات برادری سے باہر شادی نہیں کرتا، پھر وہ مالک کی رشتہ دار ہوگی اور میں ایک ادنی سا ملازم ہوں، وہ کہاں میری اس سے شادی ہونے دیں گے۔ لیکن محبت اور دل کہاں ان باتوں کا سمجھتے ہیں۔ جتنا میں اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچتا، اتنا ہی مجھے لگتا کہ جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں۔ حالانکہ میری عمر 16-17 سال تھی، لیکن میری سوچ بڑی ہو چکی تھی۔ شاید اس کی وجہ سے ہی تھی کہ بچپن میں ہی میرے ابا نے مجھے سکول میں پڑھانے کے بجائے گھر میں ملازم لگا دیا تھا۔ میں 7 سال کی عمر سے نوکری پر لگ گیا تھا اور چھوٹی عمر کے لڑکوں سے ہی عورتیں ویسے بھی کم ہی پردہ کرتی ہیں۔
میری مالکن اسے گھر کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی تھی، کبھی کبھی اپنے پیروں کا مساج بھی کروا لیتی اور پھر مجھے چوکیدار اور ڈرائیور کے کوارٹرز میں سونے کے لیے کہہ دیتی۔ وہ دونوں نوجوان لڑکے تھے، رات کو لڑکوں کے بارے میں بے باک قسم کی باتیں کرتے تھے جو میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سنتا رہتا تھا۔ اسی لیے بہت جلد ہی میری نظر مخالف جنس پر دوسرے انداز میں اٹھنے لگی تھی۔ میری سوچ 10-12 سالہ بچے کی نہیں رہی تھی، نوجوان لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ اسی لیے میں ایسی باتوں کی آگہی مجھے ہو چکی تھی جو کہ اتنی کم عمر میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 17 سال کی عمر میں اپنے مالکوں کی چوری کرتا۔ آج کل وہ پٹھان لڑکے جو عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑے ہو گئے، میرے حواسوں کو بری طرح سے چھا چکی تھی کہ میرے پاس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں مالک کا اعتماد حاصل کرتا اور وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگتے کہ اپنی خواتین میں بھی میرا آنا جانا آسان کر دیتے۔ اسی لیے شاید میری سوچ ہی تھی کہ میں مالک کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا۔ ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ وہ مجھ سے خوش ہو کر کبھی مجھے 1000 روپے دے دیتے، کبھی 500 پکڑا دیتے، لیکن پیسہ میرا اصل مقصد نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں تو کسی اور کے ہی خواب سج رہے تھے۔ اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے اور اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈرائیور کافی سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ تیز قسم کا لڑکا تھا، البتہ چوکیدار ذرا بے وقوف سا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں چوکیدار سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں نے چوکیدار کو اپنی طرف سے سگریٹ پلایا، چائے پلائی اور وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے خریدنا شروع کر دیا۔ جو خبر اس نے مجھے مالک کے بارے میں بتائی وہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن گل ولی صاحب کی اولاد تو ہی ہے نہیں، بیوی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے بھی اس کی بیوی کو دیکھا نہیں ہے۔ میں دل میں اب تک یہی آس لگایا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پٹھان کی وہ بیٹی ہو یا کوئی اور ہو، لیکن چوکیدار کی معلومات کے مطابق وہ میاں بیوی ہی اکیلے ہی اس بنگلے میں رہتے تھے اور اس کی بیوی کبھی کبھی ہی پٹھان مالک کے ساتھ باہر کہیں جاتی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اگر پٹھان مالک کو پردے کا اتنا ہی خیال ہے تو اس نے کوئی خاتون ملازمہ گھر میں کیوں نہیں رکھی؟ وہ گھر کی صفائی ستھرائی مجھ سے ہی کیوں کرواتے تھے؟ میرا دل بری طرح سے بجھ چکا تھا اور اس رات میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہو یا کوئی بہن ہو، تاکہ کم از کم میرا کوئی چانس تو بن جاتا۔ رشتہ ہو نہ ہو تو بعد کی بات ہے، مگر وہ اس بڈھے پٹھان کی بیوی تھی۔ سن کر میرا دل بری طرح سے کھٹا ہوا تھا اور آج پہلی مرتبہ میں دماغ کی جگہ دل سے سوچ رہا تھا۔ اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹا اور پھر سوچنے لگا کہ بھلا کوئی لڑکی اس 50 سالہ بڈھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اس مالک میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی کہ دولت کے لالچ میں ہی پھر کچھ اور پٹھان لوگ تو ویسے بھی شادیاں خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ لگتا ہے کہ مالکن کے لیے کوئی لڑکا نہیں بچا ہوگا، اسی لیے اس کی شادی اس بوڑھے پٹھان کے ساتھ کرا دی گئی تھی۔ ایسے کئی سوالات تھے جن کے جوابات میں خود ہی خود کو دیے جا رہا تھا، مگر میں ایک مرتبہ مالکن سے اکیلے میں ضرور ملنا چاہتا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں نہال ہو جاتا، مگر اس سب سے پہلے مجھے مالک کا دل جیتنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے لا سکے۔ راتوں رات ہی میں نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے مطابق اپنے کچھ دوستوں کو صبح کال کر دی۔ آج اتوار کا دن تھا اور مجھے ڈرائیور نے بتایا کہ کل وہ اور مالک فلاں جگہ پر کسی کام سے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مالک گھر سے نکلے تو میں بھی سودا سلف لینے کے بہانے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے مسلسل رابطے میں تھا کہ مالک جیسے ہی گھر کی جانب آنے لگے تو ایک ویران علاقے میں کئی موٹر سائیکل سوار لڑکے ان کے ارد گرد گھومنے لگے اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے ہنسنے لگے۔ مالک ڈر چکا تھا اور میں یہی چاہتا تھا کہ ڈرائیور نے کئی بار انہوں نے ڈانٹ کر وہاں سے ہٹنے کا کہا تھا، مگر وہ نہ مانے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کا راستہ بند کر دیا اور اس ویران علاقے میں گاڑی کے گرد گول دائرے کے شکل میں موٹر سائیکل گھما کر ہاتھ میں جو پستول کو باہر نکال لیا۔ انہوں نے چہرے پر رومال باندھ رکھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 لٹیرے لگے رہے تھے
اور یہ منظر دیکھ کر وہ پٹھان مالک کافی گھبرا چکا تھا۔ اگلے ہی پل ایک بائک سے لڑکے اترے کر گاڑی کی جانب آئے اور مالک کو گاڑی سے اتر جانے کا کہا۔ مالک بڑے تحمل سے اس کی بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے میں دوں گا، مگر گولی مت چلانا، ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہی کہتے ہوئے مالک ڈرتا ڈرتا گاڑی سے اترا تھا۔ انہوں نے مالک کے پاس موجود ساری قیمتی چیزوں کو نکلوا لیا تھا، یہی تک کہ ان کا بٹوا بھی خالی کر لیا تھا۔ جیسے ہی مالک واپس گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک شخص نے فوراً پستول تان لی اور کہنے لگا کہ تو نے ہم پانچوں کی شکل تو دیکھ لی ہے، تو ہمارا نام کسی کو بھی بتا سکتا ہے، اس لیے ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہم جس کی بھی چوری کرتے ہیں اسے موقع پر ہی مار دیتے ہیں۔ اتنے کہنے کے بعد ہی انہوں نے جیسے ہی پستول تان کر مالک کو گولی مارنا چاہی، میں فوراً ایک جانب سے سامان اٹھائے بھاگتا بھاگتا وہاں آ گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے پستول چھیننے لگا۔ میں ان سے ہاتھا پائی کر رہا تھا، بالکل ایک فلمی انداز میں۔ اگلے ہی پل انہوں نے جیسے ہی مالک پر گولی چلائی تو فوراً میں مالک کے آگے آ گیا اور گولی میرے بازو پر لگ چکی تھی۔ وہ پانچوں چور وہاں سے فوراً موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر بھاگ چکے تھے، جبکہ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا اور ہسپتال میں موجود تھا۔ مالک میرے سر پہ کھڑے تھے، کہنے لگے کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اور اس شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا۔ میں اس وقت یہاں صحیح سلامت موجود تھا، بازو میں درد تھا، مگر اس شہزادی کے لیے اتنا درد سہنا تو بنتا تھا۔ میں نے کہا کہ مالک، میں آپ کا وفادار غلام ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہ گولی کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے۔ یہ سن کر مالک تو مزید ہی میرا گرویدہ ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے تک میں ہسپتال رہا اور پھر وہ مجھے لے کر گھر آ گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مالک نے مجھے کوارٹر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے گیسٹ روم میں رکھا تھا اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کی۔ کہنے لگے کہ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا، بس آج سے تم کوارٹر میں ہی نہیں بلکہ اس گھر میں رہو گے۔ اور دل ہی دل میں خوش تھا کہ میرا گولی کھانا رائگاں نہیں گیا۔ طبیعت بحال ہوئی تو میں اپنے ان دوستوں سے ملنے گیا جن کو میں نے ہی پیسے دے کر بلوایا تھا تاکہ وہ مالک پر حملہ کر سکے، اور میں موقع پر پہنچ کر ان کی جگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیت سکوں۔ میں اب اس گھر میں رہنے والا تھا، ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہر سی بات تھی کہ مالکن تو لازمی ہی مجھے نظر آتی۔ یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ چند ہی روز کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک روز دن کے وقت میں تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر ہی نظر جمائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور میں مالکن کا ایک مرتبہ دیدار کر سکوں۔ شاید آج ہی وہ موقع تھا کہ جب مجھے وہ نازنین دکھائی دی تھی، اور میں کب سے باہر تاک لگائے بیٹھا تھا جب مجھے سیڑھیاں اترتے ہوئے آواز آئی۔ جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کوئی اس وقت کچن بھی جانب بڑھا اور میں اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا اور گیسٹ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر باہر جھانکتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ مالکن ہی تھی۔ آج اس نے گلابی رنگ کا فراق پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے اپنے گیلے بال کندھوں تک پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسا منظر دیکھ کر تو میرا دل گویا سینے سے ہی اچھل پڑا تھا۔ جی چاہا کہ ابھی جاؤں اور چاہ کر مالکن سے دل کی بات کر دوں۔ میں نے مالکن کو آج پہلی مرتبہ نظر بھر کے دیکھا تھا۔ وہ تو اپنی مثال آپ تھیں، مجھے تو ان پر ترس آ رہا تھا کہ بھلا اتنی خوبصورت لڑکی اس بڈھے پٹھان میں کیا دیکھ لیا تھا جو اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ تو کوئی مجھ جیسا گبرو جوان ہی سوٹ کرتا تھا۔ رہی بات میری تو میں بھی کوئی شکل صورت سے کم نہ تھا بلکہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ مجھے تو کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ملازم ہوں بلکہ سیٹھ لگتا تھا، سیٹھ۔ یہ تو قسمت کی بات تھی کہ وہ جس کے حصے میں آئے اور دولت دے، اور خیر میرا دل ہی یہی چاہا کہ جا کر مالکن سے بات کروں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑیں گے۔ مالکن کو غصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی باہر نکال دیں گے، اور میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح میں مالکن کو ورغلا کر ان سے شادی کر لوں گا
اور مالک سے طلاق دلوا دوں گا، مگر اگلے ہی پل یہ سوچ بھی آئی تھی کہ بھلا وہ کیوں اس دولت کو چھوڑ کر مجھ جیسے غریب کے ساتھ شادی کرے گی۔ بہرحال جو بھی تھا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ اس شام جب مالک گھر آئے تو سوچ میں تھے کہ میں ان سے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں کسی کام سے پشاور جانا چاہتا ہوں اور میں پریشان ہوں کہ بھلا گھر کو اور خواتین کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ یہ سوچ کر مالک مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے گھر کی اور مالکن کو سودا سلف وغیرہ لا کر دیا کرو گے۔ یہ سن کر تو میرے سینے میں ہی اچھلا تھا کہ میں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جی مالک، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ بے فکر رہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک مطمئن ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ وہ دن تک واپس نہیں آئیں گے اور یہی صحیح موقع تھا کہ اگلے روز مالک گھر سے چلے جائیں گے اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں مالکن کے کمرے میں جاؤں اور ان کے ساتھ وقت گزاروں، مجھے اپنے پاس دے کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے جیسے ہی رات ہوئی اور گھر اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو میں نے بہانے سے مالک کا ایک جوڑا نکال لیا اور پھر وہ پہن لیا۔ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ میں مالکن کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا وہ بستر پر سو رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ میں گیا اور جا کر مالکن کے ساتھ لیٹ گیا۔ نہ جانے میں کیا چاہتا تھا، مگر جو بھی تھا میرے جذبات مجھے بہکا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابھی میں وہاں پر جا کر لیٹا ہی تھا کہ تبھی کمرے کی روشنی آن ہو گئی۔ جب دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں نے بیڈ کی دوسری جانب نظر دوڑائی تو وہاں پر بھی کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں تو بوکھلا کر اٹھا کہ آخر یہ کیا تھا، اور اگلے ہی پل اس لڑکی کا چلانا سن کر بیڈ پر لیٹی ہوئی اس عمر رسیدہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا، یہ لڑکا کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنا سن کر وہ لڑکی مجھ پر چلانے لگی، کہنے لگی کہ یہ نیا ملازم ہے، کب سے میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں، نہ جانے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس مقصد سے اس گھر میں آیا ہے، اس کی ہمت دیکھیے، یہ تو ہمارے اس کمرے میں گھس چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی غلط الزام لگتا میں فوراً بول اٹھا، کہنے لگا کہ میرے بارے میں غلط مت سوچیے گا، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ اور میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں مالک کی بیوی ہوں اور میری چھوٹی بہن ہے جو یہاں میری دیکھ بھال کے لیے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ شکر ہے کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے، ورنہ میرا تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون اٹھ کر مجھ پر چلانے لگی، دھکے دے کر باہر نکالنے لگی، مگر میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، دراصل نہ جانے کب میں آپ کی چھوٹی بہن سے شدید محبت کر بیٹھا، ابھی بھی انہی سے دل کی بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ اچانک پیر پھسلا اور بیڈ پر گر گیا۔ میرا لہجہ ایسا تھا کہ اسے یقین کرنا ہی پڑا، مگر پھر بھی غصہ تھی کہ کہنے لگی کہ یہاں سے مالک آ جائے پہلے فیصلہ ہوگا، تب تک کوارٹر میں ہی رہو گے۔ میں کوارٹر میں چلا گیا اور دعائیں کرنے لگا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ وہ مالکن بیمار تھی، تبھی اس کی چھوٹی بہن اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی۔ اگلے دن اٹھا تو مالکن کی چھوٹی بہن چھت پر کھڑی مجھے گہری نظروں سے جانچ رہی تھی۔ میرا دل سینے میں اچھلا، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد مالک آئے تو مالکن نے ان سے بات کی۔ پہلے تو وہ ذرا اکڑ کے یہ پنجابی لڑکا ہے، ہم پٹھان لوگ ہیں، مگر پھر مالکن نے کہنے پر مان گئے اور میرا پلوشا کا رشتہ طے کر دیا، ساتھ ہی ایک فیکٹری میں اچھی نوکری بھی لگا دی، جہاں میرا کام سامان پیکنگ اور ایسے ہی دوسرے کام دیکھنے کا تھا۔ میرے دن پھر چکے تھے اور میں نے چوری چکاری چھوڑ دی اور پلوشا کے ساتھ شادی کر کے خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔